نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 17ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور اس فیکٹری میں غلے کا کام ہوتا ہے، یعنی اناج وغیرہ کا، تو کیا اناج یا آٹا وغیرہ از خود اڑ کر ناک اور منہ کے ذریعے حلق سے اتر جائے تو روزہ باقی رہے گا؟ چونکہ وہ قصدن کوئی ایسا کام نہیں کر رہا، وہ شخص جو غلے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دھول جو اڑ رہی ہے، جو آٹا ہے یا اناج کے دوسرے ذرات ہیں، وہ اڑ کر اپنی قصد سے اس سے نہیں اتار رہا، تو اس لیے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اسے چاہیے کہ روزے کی حفاظت کے لیے بھی، اور روزہ نہ ہو تب بھی اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی یا تو کوئی کپڑا یا رومال یا کوئی ماسک وغیرہ اپنے چہرے پر لگائے، تاکہ کثرت کے ساتھ یہ چیزیں ذرات اس کے انہیل اس کو نہ ہو تو اس کی صحت پر اس کو اثر نہ پڑے، اور روزے کے اندر بھی وہ اس کی احتیاط کرے کہ چہرہ وغیرہ ڈھانپ لے تاکہ ذرات یا تو داخل ہی نہ ہو اس کے ناک یا منہ کے ذریعے، یا کم از کم اس ذرات اندر داخل ہو۔ البتہ از خود اگر کوئی ماحول میں اڑتے ہوئے ذرات اگر اندر چلے جاتے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسی طرح کا ایک اور سوال ہے کہ مکھی یا مچھر اگر منہ میں چلا جائے اور بلا قصد یعنی ان انٹینشنلی نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ جی نہیں، ان انٹینشنلی بغیر ارادی طور پر اگر وہ مکھی یا مچھر اڑتا ہوا کوئی انسیکٹ ہے گلے سے اتر جائے، یعنی اس نے چاہا نہیں تھا، ایسا وہ چاہتا بھی نہیں تھا اور اچانک سے ایسا ہو گیا کہ وہ آیا کوئی مچھر یا مکھی اور حلق سے بھی اتر گیا، تو اس کا روزہ اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس کے پاس قدرت تھی، اس کو روک سکتا تھا، تھوک سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وہ نگل گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے کلی میں تھوکنے کے باوجود کچھ تری رہ جاتی ہے تو کیا وہ تری حلق سے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اس معاملے کے اندر یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو چونکہ فریش واٹر ہم یوز کرتے ہیں وضو کے لیے، تازہ پانی، ہمارے منہ کی بنسبت وہ پانی تازہ ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں ویسے بھی منہ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، تو جب کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو منہ میں ایک ٹھنڈک اور ایک ذائقہ تبدیل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کا اثر وضو کے بعد تک بھی ہمیں منہ میں فیل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اضافی پانی حلق سے نیچے سے اتار رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری تھوک میں یا تو جس پر ہماری قدرت نہیں ہوتی اس حد تک تحلیل ہو جاتا ہے جس کو ہم خارج نہیں کر سکتے۔ اچھی طرح کوشش کر کے جو ہے پانی اگر جو منہ میں ہے اسے تھوک لیا، تو اس کے بعد اگر منہ میں کوئی تری رہ جاتی ہے اور وہ اتر جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یا تو یہ وہم کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ابھی بھی منہ میں پانی باقی ہے، ابھی منہ میں پانی باقی ہے، وسوسے اس طرح کے آتے ہوں تو وسوسوں کا الٹ کرنا چاہیے، یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ وضو کا ہی پانی ہے اور یہ میں حلق سے نیچے اتار رہا ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ ایک مسجد میں نماز جمعہ سے قبل جنازہ لایا گیا، پھر نماز جمعہ جنازے کو سامنے رکھ کر ہی ادا کی گئی، تو کیا اس طرح نماز جمعہ ادا کرنا درست ہوگا؟ جی نہیں، بالکل درست نہیں ہوگا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو اور کوئی اور نماز ادا کی جائے سوائے نماز جنازہ کے، تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ جنازہ سامنے ہو، قبر ہو یا مزار شریف ہو سامنے، اور درمیان میں کوئی بھی قسم کا سترہ نہ ہو اور نماز ادا کی جائے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ گمان ہو کہ جنازہ سامنے رکھا ہے اور بیچ میں کوئی دروازہ حائل ہو، کوئی دیوار حائل ہو، کوئی سترہ حائل ہو، تو اس صورت کے اندر نماز درست ہوگی، اور اگر سترہ حائل نہیں ہے تو نماز پھر درست نہیں ہوگی۔ اس طرح سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی سترہ، کوئی دیوار وغیرہ اگر درمیان میں حائل ہو تو نماز جنازے کے دوسری جانب سے نماز درست ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ میدان میں اعتکاف کرتے ہیں جبکہ اعتکاف کے لیے تو مسجد ضروری ہے، تو کیا یہ اعتکاف درست ہے؟ جی نہیں، بالکل درست نہیں ہے۔ مرد کے حق میں اعتکاف
کے لیے مسجد شرط ہے، اور عورت کے حق میں اعتکاف کے لیے مسجد البیت یعنی گھر کے اندر جو نماز کا کمرہ بنایا ہوا ہو، جو مخصوص جگہ بنائی ہوئی ہو کہ یہاں پر بالخصوص اہتمام کے ساتھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو اس جگہ پہ گھر میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اور مرد حضرات جو ہے مسجد کے اندر ہی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ خارج مسجد مرد کا اعتکاف درست نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروانا کیسا؟ یوں ہی شبینے کی جماعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، علماء نفل کی جماعت سے منع فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ تراویح و کسوف و استسقاء کے سوا جماعت نوافل میں ہمارے ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذہب معلوم و مشہور اور عامہ کتب مذہب میں مذکور و مستور ہے کہ بلا تداعی مدایقہ نہیں، بلا تداعی یعنی دعوت دیے بغیر، کسی کو انوائٹ کیے بغیر ویسے ہی جماعت کر لی۔ اس کی ڈیفینیشن بھی آگے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اور تداعی کے ساتھ مکروہ۔ اور تداعی کیا ہے؟ تداعی ایک دوسرے کو بلانا، جمع کرنا، اور اسے کثرت جماعت لازم عادی ہے۔ اور اگر اس کی تحدید امام نصفی وغیرہ نے کافی میں یوں فرمائی کہ امام کے ساتھ ایک دو شخص تک بالاتفاق بلا کراہت جائز ہے نفل کی جماعت، 3 میں اختلاف اور 4 مقتدی ہو جائیں تو بالاتفاق یہ ایسی جماعت کرانا نفل کی یہ مکروہ ہے۔ یہ تحدید امام شمس الائمہ سے منقول ہے۔ اب صلاۃ التسبیح میں اگر دیکھیں تو کم از کم زندگی میں تو ایک بار پڑھ ہی لینی چاہیے، یا سال میں ایک بار پڑھنی چاہیے۔ جمعے کے جمعے پڑھ لے یہ بھی اچھی بات ہے۔ بہرحال صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس میں تسبیحات کی کثرت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے انفرادی طور پر پڑھنے میں لوگ تھوڑی کثرت سستی محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے اس کی جماعت منعقد کر لی جاتی۔ تو ایک یہ منفعت ہے کہ صلاۃ التسبیح اگرچہ نفل نمازیں اس کی جماعت منعقد کر دی جائے تو آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کو نماز ادا کرنے میں۔ اور اسی طریقے سے شبینہ کی نماز جو ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں شبینہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں حفاظ کرام اپنا قرآن پاک سناتے ہیں، 10 دن میں قرآن پاک ختم عمومی طور پر کیا جاتا ہے۔ تو اس میں منفعت یہ ہے کہ اس میں حفاظ کی تربیت ہو جاتی ہے۔ نئے حفاظ جو ابھی تراویح پڑھانے کا تجربہ نہیں رکھتے، پہلے شبینے میں کچھ قرآن پاک سنا دیتے تو ان کا کانفیڈنس ریز ہوتا ہے۔ تو اب اس حوالے سے کہ جب منفعت ہو نفل کی جماعت کرنے میں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں کچھ اہم نکات ملتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نفل غیر تراویح میں امام کے سوا 3 آدمیوں تک تو اجازت ہے ہی۔ 4 کی نسبت کتب فقہیہ میں کراہت لکھتے ہیں، یعنی کراہت تنزیہیہ، جس کا حاصل خلاف اولا ہے، کراہت تحریمی نہیں ہے، نہ کہ گناہ حرام، یعنی یہ گناہ یا حرام بھی نہیں ہے کہ اگر جماعت منعقد کر بھی لی جائے نفل نماز کی۔ فرماتے کما بینا فی فتاوانا، جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوا میں اس کو ذکر کیا ہے، مگر مسئلہ مختلف فی ہے، اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی ثابت ہے، اور عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں۔ علماء امت و حکماء ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا، نے اس طرح سے لوگوں کو نہ روکے کہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، چلے نوافل جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پڑھ تو رہے ہیں، ایک خیر کا کام کر رہے ہیں، ناجائز تو اس کو قرار نہیں دیا جائے گا، البتہ اس میں گناہ تک نہیں ہے۔ تو جب گناہ بھی نہیں ہے، کراہت سے تنزیہی اگر آتی بھی ہے تو اس سلسلے میں جو ہے اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔ در مختار میں فرمایا کہ اما العوام فلا يمنعون من تکبیری والتنفل اصلا لقلۃ رغبتهم فی الخیرات۔ باہر کے حوالے سے در مختار میں لکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے تکبیر اور تنفل یعنی نفل سے نہ روکا جائے، کیونکہ ویسے ہی وہ خیر کے کاموں میں کم رغبت کرتے، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اگر منفعت ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے شبینے کا یا صلاۃ التسبیح کا، تو اس کی جماعت منعقد کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ دوران اعتکاف کیا معتکف مرد بلا وجوب غسل کر سکتا ہے؟ معتکف اگر بلا عذر شرعی مسجد سے خارج ہوگا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ البتہ فنائے مسجد میں جانے سے معتکف مرد کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ صدر الشریعہ نے فتاوی امجدیہ میں ارشاد فرمایا کہ فنائے مسجد جو جگہ مسجد سے باہر اس سے ملحق یعنی ملی ہوئی ضروریات مسجد کے لیے ہے، مثلا
جوتا اتارنے کی جگہ اور غسل خانہ وغیرہ میں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مزید فرمایا کہ فناء مسجد اس معاملے میں مسجد کے حکم میں ہے، یعنی معتکف اگر فناء مسجد میں جاتا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اولا تو کوشش یہ کرے کہ بلا عذر شرعی مسجد صلاۃ سے باہر نہ نکلے، یعنی فناء مسجد میں بغیر ضرورت جائے نہیں، البتہ اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ اب فناء مسجد سے بھی کیا مراد ہے کہ وہ متصل بہ مسجد ہو۔ مثال کے طور پر اگر یہ مسجد ہے اور یہ فناء مسجد ہے تو مسجد سے فناء مسجد تک تو جا سکتا ہے، لیکن فناء مسجد کے ساتھ ایک اور کوئی جگہ اگر اٹیچ ہے تو اس تک وہ نہیں جا سکتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اگر فناء مسجد میں غسل خانہ ہے وہاں تک اگر غسل کر کے آ جاتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، جب تک اس پر غسل لازم نہیں ہے۔ اور اگر متصل بہ فناء مسجد میں بلا عذر شرعی اگر وہ گیا تو اس کا جو ہے اعتکاف یہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اولاً کوشش یہ کرے کہ دوران اعتکاف ضرورت نہ ہو، جب تک لازم نہ ہو تب تک غسل سے اجتناب ہی میں عافیت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ کل 18ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔